آج کے ویڈیو میں آپ کی ملاقات پاکستان کی ایک بہادر خاتون رخسانہ بھٹی سے کروانے والا ہوں۔ 2001 سے پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں، 2 مرتبہ کاؤنسلر اور 2 مرتبہ ممبر ضلع کاؤنسل یعنی ناظم کے عہدے پر اپنا کام کرتی رہی ہیں۔ جب بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی رکاوٹوں کو اپنی کمزوری یا مجبوری نہیں سمجھتا۔ 88 میں میرا پہلا انٹرویو ایز اے اسٹوڈنٹ پروگرام میں جب نشر ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میں کچھ آگے بڑھ سکتی ہوں، کچھ کر سکتی ہوں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اپنے علاقے میں کام کا آغاز کر دیا۔ پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تو خواتین کا کوٹہ ماشاءاللہ اس میں بہت بڑی تعداد میں تھا۔ لوگوں نے میرا کام دیکھ کے مجھے اتنے زیادہ ووٹ دے دیے کہ میں بھاری اکثریت میں کامیاب ہوگی۔ لیکن مین جو میرا فوکس ہے، میں یہی چاہتی ہوں کہ اسپیشل پرسن کے لیے اس طرح کا کوئی کام کر گزروں اپنی زندگی میں کہ لوگ یاد رکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول باز اور میں ہوں رخشان میر۔ آج کے ویڈیو میں آپ کی ملاقات پاکستان کی ایک بہادر خاتون رخسانہ بھٹی سے کروانے والا ہوں۔ 4 سال کی عمر میں پولیو کے عارضے میں لاحق ہیں، لیکن اپنی کسی ڈسیبلٹی کو خاطر میں نہیں لائیں، اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنایا۔ 2001 سے پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں، 2 مرتبہ کاؤنسلر اور 2 مرتبہ ممبر ضلع کاؤنسل یعنی ناظم کے عہدے پر اپنا کام کرتی رہی ہیں، اور اس وقت پاکستان میں موجود جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں رخسانہ بھٹی سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ چل پھر ٹھیک سے نہیں سکتی، اور پاکستان میں ویسے ہی خواتین کو کہا جاتا ہے گھروں میں بیٹھو، تم عورت ہو، کوئی کام نہ کرو، سیاست کرو گی تو لوگ باتیں کریں گے، طرح طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے تو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ 4 مرتبہ آپ جو ہے 2 مرتبہ کاؤنسلر، 2 مرتبہ ناظم رہیں اور ابھی بھی کام کر رہی ہیں۔ اتنا جذبہ کیسے آیا؟ جب بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی رکاوٹوں کو اپنی کمزوری یا مجبوری نہیں سمجھتا۔ اسی طرح میں نے اسکول زمانہ میں ہی لیڈرشپ گاڈ گفٹ سمجھ لیں کہ ریڈ کراس ہے، مینا بازار ہے، جہاں جتنی بھی اسکول ایکٹیویٹیز ہوتی تھی میں اس میں بھرپور حصہ لیتی تھی۔ اور تقریباً 88 میں میرا پہلا انٹرویو ایز اے اسٹوڈنٹ صبح کے پروگرام میں جب نشر ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میں کچھ آگے بڑھ سکتی ہوں، کچھ کر سکتی ہوں۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اپنے علاقے میں کام کا آغاز کر دیا، اور میرا کام گراس روٹ میں اس طرح پھیل چکا تھا کہ جب 2000 میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تو خواتین کا کوٹہ ماشاءاللہ اس میں بہت بڑی تعداد میں تھا، تقریباً 33% ہماری سیٹیں تھیں۔ تو میں نے تو جیسے تعلیم کے دوران یا عام روٹین میں اپنے آپ کو اسپیشل پرسن سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوٹا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ خواتین نے اپلیکیشن دی، سیاسی لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی اپلیکیشن دیں، آپ اتنے اچھے کام کر رہی ہیں تو آپ کو آنا چاہیے سیاست میں، جبکہ میری فیملی کا تو دور دراز سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لوگوں نے میرا کام دیکھ کے مجھے اتنے زیادہ ووٹ دے دیے کہ میں بھاری اکثریت میں کامیاب ہوگی۔ پھر اسی طرح کنٹینیو میرا یہ سسٹم رہا۔ پر پاکستان میں تو ایک کلچر ہے، دولت پہ سیاست کی جاتی ہے، گاڑیوں پہ، کپڑوں پہ، گھڑیوں پہ، کھانے اور یہ سب کچھ۔ تو پیسہ بھی لگایا آپ نے ناظم بننے کے لیے، یا لوگوں کے کام ہی اتنے کیے کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دی؟ جی میں نے لوگوں کے کام ہی اتنے زیادہ کیے تھے، میرے ذہن میں کبھی اب میں محسوس کرتی ہوں کہ سیاست پیسے سے کی جاتی ہے، لیکن اس وقت میں کہوں کہ میں نے پیسہ لگا کے جی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ پیسہ وقت کی ضرورت ضرور ہے، لیکن ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا، آپ کا ورک بولتا ہے۔ میرے کام کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور اسی طرح میں نے الیکشن جیتا، اور جب میں جیت گئی تو الحمدللہ وہاں کی ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے میرا بہت تہ دل سے خیر مقدم کیا، اور انتظامیہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ سوشل میڈیا، اخباروں وغیرہ میں اتنا زیادہ مطلب ہے میری چیز کو سراہا گیا کہ جب میں کونسلر بن گئی تو انہوں نے کہا نہیں یہ سیٹ آپ کے قابل نہیں، آپ اس سے ریزائن کریں گی، آپ ناظم کی سیٹ پہ آئیں گے، ہم آپ چاہتے ہیں آپ ممبر ضلع کونسلر بنیں۔ تو اس وقت لوگوں نے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا کہ آپ تو خود ایک ڈسیبلٹی کو آلریڈی لے کے چل رہی ہیں، اب آپ کہتی ہیں جی میں ناظم بن جاؤں، کونسلر بن جاؤں اور لوگوں کے کام کروں؟ تو کچھ لوگوں نے نفی بھی کی اس ارادے کی؟ دیکھیے میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوا، کہ میری اپنی بچپن سے جو سوچ رہی ہے کہ اگر آپ میں کوئی ایسی کمزوری ہے
اور اللہ کی دی ہوئی آپ کے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، جب آپ ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو کسی ایک چیز کے لیے آپ نے شکر ہی نہیں کرتے، کہ آپ کا کام اتنا حاوی ہونا چاہیے یا اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی سوچ میں وہ ایک چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ بہت زیادہ اکثریت کا کام جو تھا نا وہ میرا فرنٹ لائن بن گیا تھا. کوئی ایسا شخص جس نے بہت موٹیویٹ کیا ہو، جیسے کچھ لوگوں کی زندگی ایک جملے کی وجہ سے بدل جاتی ہے، یا کوئی ایک شخصیت جو انسان کو راہ راست پہ لے آتی ہے؟ جی بالکل، جب میں نے کام کیا تو بنیاد فاؤنڈیشن جہاں پہ لاہور میں ایک بہت متحرک تنظیم ہے جس کی فاؤنڈر شہین عتیق رحمان ہے، تو ان کی شخصیت نے میری زندگی میں بہت تبدیلی لائی. تو وہی میں سمجھتی ہوں کہ بنیاد ہی میری بیسک بنیاد ہے اور میری کامیابی کا راز. تو کرنا کیا ہے آگے؟ ایم پی بننا ہے، MNA بننا ہے، وزیر بننا ہے، یا لوگوں کے کام کرنے ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ چاہے تو MP بھی بننا چاہیے، MNA بھی بننا چاہیے، لیکن مین جو میرا فوکس ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ اسپیشل پرسن کے لیے اس طرح کا کوئی کام کر گزروں اپنی زندگی میں کہ لوگ یاد رکھیں. فار ایگزامپل آج کل میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اسمال انڈسٹریز پروجیکٹ آتے ہیں گھروں کے اندر، چھوٹی انڈسٹریز روم، کہ میں اپنے وہاں متعلقہ DC صاحب کے ساتھ ہر میٹنگ میں یہی فائنل کرتی ہوں کہ میں جہاں پہ جو نبینہ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ ایسا کام کروں کہ جو آسانی سے کر سکیں، یا جن کی جو فزیکل ڈسیبلٹی شو ہو رہی ہے ان کے لیے کوئی ایسا ہاتھ سے کام کرنے والا کروں کہ وہ ہم ایک ٹیم بن جائیں، کچھ پیکنگ کا کام ہو جائے، کچھ لوگ اس کی سپلائی کریں، کچھ لوگ آرڈر لے کے آئیں، کہ وسیع پیمانے پہ ہم کوئی بزنس سٹارٹ کریں، کہ جب تک آپ مالی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ آگے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد 1-2 ماہ کے اندر میں کوئی ایسا پروجیکٹ ڈیزائن کر رہی ہوں کہ جس پہ کام شروع ہو جائے گا، اور الحمدللہ اللہ کی یہ فضل و جب حافظ آباد میں آپ ممبر یونین کونسل تھیں تو اس وقت کیا کیا آپ نے ڈسیبل لوگوں کے لیے؟ جی جب میں ممبر ضلع کونسل تھی وہاں ممبر ضلع کونسل، جب میں ممبر ضلع کونسل تھی تو سب سے پہلے وہاں پہ میں نے اسپیشل ایجوکیشن سکول کے لیے ہر ٹیبل موشن میں ہر ماہ میرا یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ میرے ضلع میں اسپیشل ایجوکیشن سکول ہو. پھر وہاں پہ جو اسامیاں آتی ہیں اسپیشل پرسن کوٹے کے لیے وہاں پہ ہم نے بھرپور بھرتی کروائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹ ہیں ان کے لیے ہم نے اویئرنیس پروگرام کیے کہ کیوں نہ آپ اپنے بچوں کو ان کی کمزوری یا ان کو لوگوں کے سامنے چھپا کے رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی گاڈ گفٹ آپ کو تحفہ ہے، آپ ان سے اتنا پیار کریں. یہ صرف اسپیشل پرسن ہی نہیں ہے، یہ بچے ہی نہیں ہیں، یہ ایک پورے معاشرے کے لیے آپ پہ ایک سوال ہے کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمیں بہت اچھی آؤٹ پٹ ملی. اچھا، آزاد الیکشن لڑتی رہی ہیں تو اب کس پارٹی پہ جائیں گے؟ ابھی تک تو آزاد تھی، تو اب جیسا کہ موجودہ نعرہ ہے کہ جی آپ پارٹی ٹکٹ ہولڈر بنیں گی تو آئیں گی، اور پینل کا، اور ظاہری بات ہے مقامی گورنمنٹ کا ایک اپنا ڈھانچہ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق مجھے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنا پڑے گی. تو میرا نظریاتی ووٹ بینک جو ہمدردیاں ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں. یعنی آپ مریم نواز کے ساتھ کھڑی؟ ایسا ہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، موجودہ پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو نہیں کہ آپ میڈیا کے سامنے کچھ اور کہیں اور آپ کے اندر کچھ اور ہو. بات وہی ہوتی ہے جو کھل کے کرنی چاہیے. میری ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین، رخسانہ بھٹی ہمارے ساتھ موجود اور ان کا انٹرویو آپ نے سنا ہے. بڑی موٹیویشنل شخصیت ہیں، حافظ آباد سے سیاست کر رہی ہیں، اور جو ڈسیبل لوگ ہیں پاکستان میں ان کے لیے یہ کام کرنا چاہتی ہیں، اور بڑے ان کے ارادے ہیں. 2001 سے ایکٹیو پولیٹیشین کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میسج کا بھی کوئی آپ کویسچن کر رہے ہیں؟ ہاں جی، کیا میسج ہے آپ کا اسپیشل پرسن؟ میں اپنے اسپیشل پرسن خواتین کے لیے بالخصوص یہی کہتی ہوں کہ آپ وقت کا انتظار نہ کریں، آپ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ کوئی ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو خود فرنٹ لائن پہ رکھیں، اور آپ لوگوں کی کمزوری نہ بنیں، لوگ آپ کی کمزوری بن جائیں. اتنی محنت کریں. ٹھیک ہے جی. رخشان میر کو دیجیے بول باز سے اجازت. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.